ہمارے اوپر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ معیشت مستحکم ہو جاتی اگر یہ اتنے جانور ذبح نہ کرتے، یہ پیسے آپ کسی معیشت کے معاملے میں لگا لیتے۔ میں کہتا ہوں جانوروں کے ذبح کرنے سے معیشت مضبوط ہوتی ہے، کمزور نہیں ہوتی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آؤ سنو، جب جانور پلے گا، 2 سال تک گائے پلے، 1 سال تک بکرا پلے، 5 سال تک اونٹ پلے، تو ان کے پالنے میں کتنے بندے برسر روزگار آئیں گے؟ معیشت تو مضبوط ہوگی۔ نمبر 2، چارہ خریدیں گے، کچھ لوگ چارہ کاٹیں گے، کچھ لوگ چارہ اگائیں گے، کچھ لوگ چارہ بیچیں گے، کتنے بندوں کا کاروبار کھل جائے گا؟ تو معیشت مضبوط ہوگی۔ اسی طرح جانوروں کی دیکھ بھال پر نوکر چاکر رکھیں گے تو نوکر چاکروں کے رزق کھلے ہوں گے، ان کو تنخواہیں ملیں گی، تو کتنے بندوں کا بندوبست رزق کا ہو رہا ہوگا، تو معیشت مضبوط ہوگی بھائی، کمزور نہیں ہوگی۔ چوتھے نمبر پہ، بعض اوقات جو جانور پالے جاتے ہیں جب تک قربانی کا نام نہ کریں تو اس کا دودھ بیچنا خریدنا تو جائز ہے، جب دودھ بکے گا مٹھائیاں بنیں گی، مولویاں دے حلوے ہی بڑھ سن، ٹھیک ہے، مٹھائیاں بنیں گی، کچھ اور معاملات کی چیزیں ہوں گی، دودھ والی بوتلیں بکیں گی، یا دودھ کے ساتھ یہ جو آپ وہ ربڑی شبڑی اور یہ جو اور چیزیں ہوتی ہیں کھیر وغیرہ، تو اس سے معیشت بڑھے گی بھائی، معیشت ختم نہیں ہوگی۔ 5ویں نمبر پہ، قربانی کے دنوں میں منڈیاں لگے گی، ٹرانسپورٹ کا انتظام ہوگا، اس کی نقل و حمل کی ترتیبیں ہوں گی، ادھر سے لے جا کر ادھر پہنچاؤ، بندے آ رہے بندے جا رہے، تو اس میں بھی معیشت مستحکم ہوگی۔ نمبر 7 پر، اس کے بیچنے کے نتیجے میں جو زر مبادلہ حاصل ہوگا، اس سے معیشت مضبوط ہوگی۔ کسائیوں کا نظام پورا ہوگا، ان کی اجرتیں ہوگی، عید کے دن عیدی لیں گے، اس سے معیشت مضبوط ہوگی۔ کھال دیں گے، کھال بیچیں گے، مدارس عربیہ کی امداد میں کھال چلے گی، تو اس سے بھی معیشت مضبوط ہوگی۔ پھر گوشت مدارس میں غرباء کے پاس پہنچانے کا انتظام ہوگا، لوگوں کے گھروں کے چولہے جلیں گے، یہاں بھی معیشت مضبوط ہوگی۔ اشیاء کی بناوٹ ہوگی، کھالوں کو بیچ کر دباغت کر کے اس سے جوتیاں یا کوئی اور چیز بنائی جائے گی، اس سے پوری کمپنیاں کارخانے بنیں گے، تو اس سب چیزوں سے معیشت مضبوط ہوگی بھائی۔ کون کہتا ہے معیشت کمزور ہوگی؟ اس سے معیشت کمزور نہیں ہوتی، اس سے تو معیشت مضبوط ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ عقل سے، خرد سے، سوچ سے اور فکر سے اس کو لیا۔